تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، صبح کے اوقات میں ایف جی این چینل پر ناظرین کا پسندیدہ پروگرام، جی ہاں، ایک نئی صبح لیے حاضر خدمت ہے۔ سبھی ناظرین کو پروگرام میں مرحبا، خوش آمدید، ویلکم۔ اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے، علم دین حاصل کرنے کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر اس پروگرام میں شریک رہیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو دن کے آغاز میں علم کا، جی ہاں، معلومات کا بہترین خزانہ ہاتھ آئے گا، اور امید ہے انشاءاللہ تعالی ثواب کا خزانہ بھی حاصل ہوگا۔ ناظرین، پروگرام ہے ایک نئی صبح، جس میں الحمدللہ مختلف موضوعات پر آپ گفتگو بھی سنتے ہیں، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر کلام بھی سماعت کرتے ہیں۔ الحمدللہ اکثر ہمارے پروگرام میں مختلف ہمارے گیسٹ حضرات، مہمان حضرات شریک ہوتے ہیں۔ آج بھی بڑے پیارے ہمارے اسلامی بھائی الحمدللہ ہمارے ساتھ شریک ہے، جن کی بڑی پیاری پیاری معلوماتی گفتگو آپ سماعت کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے میں ہمارے گیسٹ حضرات کا تعارف پیش کرتا چلوں۔ الحمدللہ میرے سیدھی جانب الحاج وقار اتاری، حاجی وقار اتاری، ماشاءاللہ، جو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں مہاراشٹر اسٹیٹ لیول کے ذمہ دار نگران ہیں۔ ماشاءاللہ، مرحبا وقار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ مرحبا، خوش آمدید۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کا دامن خوشیوں سے بھر دے اللہ پاک، ماشاءاللہ۔ اسی طرح ناظرین، ہم میرے دل کے جانب الحمدللہ ہمارے گیسٹ میں ہمارے عبدالعزیز بھائی، ماشاءاللہ، مرحبا عبدالعزیز بھائی، ہمارے بہت سینئر اسلامی بھائی، ماشاءاللہ، بڑی یادیں، بڑی یعنی یوں کہیے کہ ان کے ساتھ میں مراسم میں الحمدللہ ان کے ساتھ یادیں وابستہ ہے۔ عبدالعزیز بھائی، ماشاءاللہ، اللہ پاک ایسا ہی چہکتا مہکتا رکھے، مدینے کے خوشبودار پھولوں کی طرح اللہ پاک مہکتا رکھے۔ اسی طرح ماشاءاللہ دل کے جانب ایک اور ہمارے اسلامی بھائی جو نعت خواں ہے، جو یوں کہیے کہ اس سلسلے میں اکثر شامل رہتے ہیں، ہمارے الطاف اتاری، ماشاءاللہ، جو بڑی پیاری آواز سے الحمدللہ امید کرتا ہوں ناظرین کو مسحور کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ناظرین، پروگرام ہے ایک نئی صبح، جی ہاں، ایک نئی صبح میں آج کیا سننا ہے اس کا کچھ خاکہ عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ منقول ہے کہ ایک بادشاہ کی شکار گاہ میں کباب بنائے جا رہے تھے، اتفاقاً نمک ختم ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنے غلام سے کہا کہ قریب کی آبادی میں جا کر نمک لے آؤ، لیکن سنو، قیمت ادا کر کے نمک لینا۔ غلام نے کہا، اتنا سا نمک اور اس کی کیا قیمت دینا؟ اور پھر آپ بادشاہ ہے، کیا قریب کے لوگ اتنی نمک کی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتے؟ تو اس کی قیمت کیوں ادا کریں ہم؟ اللہ اکبر۔ ناظرین، جو بادشاہ تھا وہ بڑا دور اندیش تھا۔ اس بادشاہ نے کہا، اپنے غلام کو سمجھایا کہ سنو، اس دنیا میں ظلم کی ابتدا جو ہوئی وہ چھوٹی سی چیز سے ہوئی، بالکل معمولی چیز سے اس کی ابتدا ہوئی، پھر جیسے جیسے لوگ آتے گئے ظلم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب یہاں تک نوبت آ گئی کہ اگر بادشاہ رعایا کے باغ سے ایک سیب لے لیتا ہے بغیر پوچھے یا بغیر قیمت ادا کیے، تو اس کے غلام جڑ سے درخت ہی اکھاڑ دیتے ہیں،
کہ بادشاہ نے لیا ہے تو ہمیں کون روکنے والا، بادشاہ نے ایک سیب لیا وہ بھی وقت ضرورت لیا، لیکن جو غلام ہے، جو بادشاہ کے حواری کہہ لیجئے، بادشاہ کے ساتھی کہہ لیجئے، وہ پورا پورا درخت اکھاڑ لیتے تھے۔ اسی طرح اگر بادشاہ ایک انڈے کا اپنے لیے مطالبہ کرتا اور اپنے لیے ایک انڈا لے لیتا تو اس کے سپاہی ہزاروں سیخ پر مرغ کے کباب لگاتے ہیں۔ یعنی مثال یوں دی گئی کہ بادشاہ اگر چھوٹا سا عمل کرتا ہے تو اس کے ساتھ والے چونکہ بادشاہ کے ساتھی ہے تو وہ بڑے بڑے عمل گویا ظلم کی طرف جو ہے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، واقعی اس چھوٹی سی نصیحت میں ہمارے لیے بہت بڑا میسیج ہے کہ کوئی عمل کرنے سے پہلے دور اندیشی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ میں آج جو کر رہا ہوں آئندہ فیوچر میں، مستقبل میں اس کے کیا اثرات معاشرے پر مرتب ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین، یہی ہمارا ٹاپک ہوگا، دور اندیشی۔ اس کے متعلق بہت پیاری گفتگو ہم اپنے گیسٹ حضرات سے، اپنے مہمانوں سے آج سماعت کریں گے۔ آپ اپنی معلومات میں اضافے کی نیت سے دلچسپی، یوں کہیے کہ دلچسپی کے ساتھ سننے کے لیے شامل رہیے۔ آئیے سب سے پہلے ہم کلام کی طرف بڑھتے ہیں، کلام پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں، ہائے نکما تیرا، تیرے ٹکڑوں ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کی جام جم آنکھیں شیشہ بدن میرا، ان کی جام جم آنکھیں شیشہ بدن میرا، ان کی بند موٹھی میں سارا باغ پن میرا، ان کی بند موٹھی میں سارا باغ پن میرا، عرض گنگ میری جمن میرا، عرض گنگ میری خطہ جمن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، میں غلام خواجہ ہوں، ہے وطن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، ہند
ہند ہے وطن میرا، میں شان عظمت بز میں جنا میں رہتا ہوں، جناب غوث کی حفظ و امان میں رہتا ہوں، کوئی جو پوچھ لے اپنا پتہ تو کہتا ہوں، میں اپنے خواجہ کے ہندوستان میں رہتا ہوں، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، فقط مجھے کو نہیں میرا ملک جاں سے عزیز، میرے نبی کو بھی ہندوستان پیارا ہے، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، اور عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں، ہاں عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں لہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا، کب تلک دہائی دوں بے کسی کے عالم میں، بھاگ کب جگائیں گے، بھاگ کب سواریں گے، پاک پنجتن میرا، عرش سے پرے جا کر مصطفیٰ نے بتلایا، یہ زمین بھی میری ہے اور یہ گگن میرا، یہ زمین ہی میری ہے اور یہ گگن میرا، میں نے سارے کام اپنے مصطفیٰ کو سونپے گے، میں نے سارے کام اپنے مصطفیٰ کو سونپے گے، کیا بگاڑ پائے گا دور پر فتن میرا، اور گلشن مدینہ سے نظم مجھ کو نسبت گئے، ایک ایک کلی میری، گل میرا چمن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ۔ میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام ایک نئی صبح۔ ناظرین، آپ نے کلام ابھی سماعت کیا، مزید اگر آپ کلام سننا چاہتے ہیں، کوئی فرمائشی کلام، یعنی کوئی کلام آپ کو پسند ہے، آپ کی خواہش ہے کہ یہ کلام ایف جی این چینل پر پڑھا جائے، تو اس میں بھی دیر مت کیجیے، اسکرین پر آپ کو نمبرز نظر آ رہے ہوں گے، آپ اپنی وائس بھیج سکتے ہیں، میسج کر سکتے، ٹیکسٹ میسج کر سکتے، ممکنہ صورت میں انشاءاللہ آپ کی فرمائش پوری کی جائے گی۔ ناظرین، انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری خوبیوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی خوبیوں کا انسان کی کامیاب زندگی میں اہم کردار ہوتا ہے۔ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے دور
اندیشی. جی ہاں ناظرین، جو دور اندیش ہوتے ہیں وہ یوں کہیے کہ کامیاب زندگیاں گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا کتابوں میں ان کی کامیاب زندگیوں کی مثالیں موجود ہے. ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، دور اندیش. ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین میں کئی ایک سینئرز ہو، کئی ایک عمر رسیدہ حضرات ہمیں پروگرام میں دیکھ رہے ہو، تو وہ ہماری اس بات کی تائید کر رہے ہوں گے کہ واقعی بہت پیارا ٹاپک ہے. جو دور اندیش ہوتا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے فیصلوں کے نتائج اگرچہ اسی وقت ظاہر نہ ہو، لیکن بعد میں اس کے جو نتائج ظاہر ہوتے ہیں، جس کی بنا پر لوگ کہہ اٹھتے ہیں کہ واقعی یہ بڑا دور اندیش ہے، اس کے فیصلوں نے ہمیں بڑا فائدہ پہنچایا. اور جو موجودہ نسل ہمیں دیکھ رہی ہے، موجودہ نسل سے مراد نوجوان دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی اس سے تجربہ حاصل کرتے ہوئے، علم حاصل کرتے ہوئے، اپنی یوں کہیے کہ اپنے فیصلوں میں جی ہاں استحکام لانے کے لیے، یعنی سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے کے لیے ہمارے اس پروگرام کو اول تا آخر دیکھے. انشاءاللہ یونیک معلومات، بڑی دلچسپ معلومات آپ کو اس پروگرام کے ذریعے حاصل ہوگی. آئیے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. جی ہاں، عبدالعزیز بھائی کی طرف میں بڑھوں گا. سب سے پہلے عبدالعزیز بھائی، دور اندیشی، اس کی تمہیدی گفتگو تو میں نے کچھ عرض کر دی، ایک بادشاہ کا واقعہ بھی عرض کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سے ناظرین، چونکہ آج اردو بہت زیادہ نہیں سمجھی جاتی، بہت زیادہ اردو کے الفاظ لوگ نہیں سمجھ پاتے، تو اس کا آسان کوئی ترجمہ ٹرانسلیٹ کے دور اندیشی کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ٹاپک ایف جی این چینل پر بڑا پیارا آپ لوگوں نے منتخب کیا ہے جی. اور اس کا آسان سا مطلب اگر ہم سمجھنا چاہے دور اندیشی کا، تو کسی بھی کام کو کرنے سے قبل اس کے نفع اور نقصان پر ہماری توجہ ہو جائے. کیا بات ہے، واہ واہ. دور اندیشی یہی کہ بس فیصلے ہم ایسے لیں کہ جس سے ہم اس چیز کا اندازہ لگا سکیں کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں اس میں مجھے فائدہ حاصل ہوگا یا مجھے نقصان ہوگا. اب اسے دیکھ لیں تو آپ پھر اسے کریں. اور اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان بھی ملتا ہے. جی. ایک شخص نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے. تو آپ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی جو دور اندیشی سے تعلق رکھتی ہے. آپ نے فرمایا کہ کام میں تدبیر اختیار کر، اس میں تدبیر اختیار کر، اور انجام بھلائی کا ہو تو کر گزر، اور اگر گمراہی کا خوف ہو تو باز رہ، رک جا. واہ واہ. بہت پیارے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دور اندیشی کے بارے میں ارشاد فرمایا. اور اس کے خلاصے میں مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ جو کام کرنا پہلے اس کا انجام سوچ لیں. آپ کو لگتا ہے اس میں فائدہ ہے تو کر گزریں، اور پھر اگر اس میں نقصان نظر آتا ہے، خرابی نظر آتی ہے تو باز رہیں، اور اگر شروع کر چکے ہیں تو رک جائیے. تو یہ الحمدللہ ہم سمجھ لیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں دور اندیشی سکھاتا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. کہ ہم دور اندیش ہوں، اور جس کی نظر جو دور اندیش ہوتا ہے نا وہ نقصان سے محفوظ رہتا ہے. الحمدللہ. جن کے ذہنوں میں یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ بھئی مجھے آگے کیا کرنا ہے اور کیا ہوگا اس کا انجام پر نظر ہو تو پھر خیر ہی نصیب ہوتی ہے. کیا بات ہے، الحمدللہ. یعنی یوں عبدالعزیز بھائی کہہ سکتے ہیں کہ اس تعریف کے ذریعے جو آپ نے بہت مختصر اور بہت جامع خلاصہ کیا کہ کوئی کام کرنے سے پہلے نفع نقصان پر غور کریں. بالکل. یعنی عجلت نہیں، جلد بازی نہیں کہ بس کر لوں، میں یہ چیز آیا، یہ پروجیکٹ آیا، یہ شروع کر دوں، یہ کام سمجھ میں آ رہا ہے، یہ کر لوں. غور کرو، پلس مائنس ہر زاویے سے اگر بندہ غور کر لیتا ہے. اور پھر دوسری ماشاءاللہ جو حدیث پاک آپ نے پیش کی عبدالعزیز بھائی، تو واقعی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، نماز، روزہ، یعنی عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں معاملات کی طرف بھی رہنمائی کی گئی ہے تعلیمات میں. بالکل بالکل. یعنی کتنا پیارا دین ہے دین اسلام ناظرین، کہ الحمدللہ عز و جل جہاں عبادات میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے، وہیں معاملات میں، نفع و نقصان میں، دنیا میں کیسے ترقی حاصل کرنا ہے. آج بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ایسے بھی لوگ پائے جاتے کہ جناب دین اسلام پر عمل کریں گے تو ترقی کیسے ہوگی. یہ دیکھیے بنیادی باتیں الحمدللہ عز و جل ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
آج سے 1450 سال کم و بیش پہلے ہمیں سمجھائی، ہمیں بتائی کہ اس طرح تم ترقی کر سکتے ہو، اس طرح تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ ماشاءاللہ ناظرین، پروگرام ہے ایک نئی صبح، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے دور اندیشی۔ دور اندیشی کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ یہ آپ نے سماعت کیا۔ اب میں ہمارے دوسرے مہمان کی طرف بڑھتا ہوں، حاجی وقار اتاری۔ وقار بھائی، دور اندیشی کی تعریف تو الحمدللہ عبدالعزیز بھائی نے بہت آسان کر دی، عام فہم کر دی، امید کرتا ہوں ناظرین کے بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب دور اندیشی حاصل کرنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر دور اندیشی آ جائے، کیا کرنا پڑے گا؟ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ آج ایک نئی صبح میں بہت پیارا ٹاپک ہے، بہت معلوماتی ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ الکریم اس ٹاپک کی برکت سے ہم سب کو دور اندیشی کے یعنی طریقے بھی سیکھنے ملیں گے، امید ہے ہمارے ناظرین کو، اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے، نافذ کر کے بہت کچھ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جو ابھی آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ کس طرح حاصل کیا جائے، تو اللہ پاک نے ہم سب میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، بہت سارے کمالات عطا فرمائے ہیں۔ اسے ہمیں سمجھنا ہے اور اس میں نکھار لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی میں سے ایک دور اندیشی بھی ہے، دور کی سوچ کر کوئی کام کرنا۔ تو اب طریقے کیا اپنائے جائے، تو سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ آج ہم طریقے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تاریخ کو پڑھیے، تاریخ کو پڑھیں، ہسٹری میں ایسے واقعات جس سے ہمیں دور اندیشی کے حوالے سے کچھ سیکھنے ملتا ہے، اس پہلو کو لے۔ اور اس میں ہمارے لیے ظاہر سی بات ہے، ہمارے لیے رول ماڈل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں۔ ان کی زندگی، ان کی سیرت، ان کے واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہماری زندگی بھی سنور سکتی ہے، آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ تو اس ضمن میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معاملہ آیا تھا، ایک اونچی فیملی کی ایک عورت کا، جس نے چوری کی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو ہے وہ اس کے تعلق سے کسی کی سفارش قبول نہیں کی، اور اس طرح سے اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی کہ چھوٹے لوگوں کو سزا دینا اور بڑے لوگوں کو چھوڑ دینا قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس ضمن میں ایک حدیث پاک بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ قریش کو ایک عورت جس نے چوری کی تھی کے معاملے نے فکر مند کیا۔ اب ہر ایک اس حوالے سے ایک فکر میں تھا کہ اب اس کو رہائی دی جائے، سزا دی جائے، اس کی رہائی کا کوئی سبب نکل جائے، کیونکہ اونچی فیملی سے اس کا تعلق تھا۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے گا، کیسے بات کرے گا، اس پر ایک فکر کا ماحول تھا۔ تو پھر لوگوں میں یہ بات ہوئی کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، ان سے کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے گفتگو کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم حدود اللہ میں سے ایک حد کو ساکت کرنے کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ یعنی یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، یہ ایک دور اندیشی کی بات ہے کہ آج اگر کسی کے تعلق سے ایسا فیصلہ ہو گیا کہ اونچی فیملی سے ہے، سفارش قبول کر لی گئی، تو پھر آگے نظام کیا چلے گا، کیا بات ہے، آگے رعایا کیسے چلیں گے، آگے سلطنت کیسے چلیں گے، واہ واہ، بعد میں جو خلفاء کا زمانہ آنا ہے، بعد میں جو اولیاء کرام کا تابعین طب تابعین کا زمانہ ہے، ائمہ کرام کا زمانہ آنا ہے، تو پھر کیا ہوگا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے تباہ کر ڈالا کہ جب ان کا کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب ان میں سے کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پہ حد نافذ کرتے۔ اور جنید بھائی، کمال کی بات تو یہ ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اپنی بیٹی کے تعلق سے ایسی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی، اور ایک رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال، ایک دور اندیشی کی بات ارشاد فرما دی کہ کسی کے تعلق سے بھی ایسا کوئی معاملہ ہونا ہے تو اس معاملے میں سفارش قبول نہیں کی جانی۔ یعنی یہ کہہ سکتے ہم جو ہے وقار بھائی کہ کوئی فیصلہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر آج خدا نخواستہ اگر اس وقت یہ فیصلہ ایسا ہو رہا ہے کہ شریعت کے خلاف ہے، تو آج اگر لوگ اس کو قبول بھی کر لیں گے، چلو رعایت مل گئی، لیکن آنے والے وقت میں لوگ اس کو مثال بنائیں گے۔ بالکل مثال بنا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہی سیکھنے ملا کہ اگر وہ اعلیٰ قبیلے کی بھی ہے لیکن چونکہ کیا اس نے جرم ہے، یعنی کتنا دین اسلام سیف دین ہے نا، یہ سیف ہے، ماشاءاللہ، یہ حفاظت والا دین ہے کہ الحمدللہ عز و جل جس کے لیے بھی قوانین ہیں، یعنی عبدالعزیز بھائی قوانین جو ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے،
امیر کے لیے الگ قانون، غریب کے لیے الگ قانون، جو ہے یوں کہیے اپروچ والے کے لیے، تعلقات والے کے لیے الگ قانون، اور جو بیچارہ تعلقات نہیں رکھتا اس کے لیے الگ قانون. نہیں جناب، الحمدللہ یکساں قوانین ہیں، سب کو اس پر عمل کرنا ہے، اور اسی سے فائدہ ہے، اسی سے نظام زندگی چلے گا. عبدالعزیز بھائی بڑی پیاری مثال کے ذریعے انہوں نے سمجھا. میں چاہتا ہوں آپ، چونکہ موضوع بہت وسیع ہے، تو آپ بھی اس پر جو ہے کچھ گفتگو کریں کہ کس طرح تاریخ سے بندہ دور اندیشی حاصل کر سکتا ہے. ماشاءاللہ وقار بھائی نے بڑی پیاری مثال پہلے اس میں دی کہ پہلی چیز تاریخ کو پڑھے، کیونکہ دور اندیشی کوئی ایسی تو چیز نہیں ہے کہ بندے کو سامنے مل رہی اور خرید لے، دکان پہ جائے، ہاں دکان پہ جا کر خرید لے. لے. یہ تو آدمی کو نالج ہوتے ہوگی. اچھا ہوتے تجربات کرنے پڑیں گے، تو کیوں نہ نئے تجربات کرنے سے بہتر ہے پرانے تجربات سے بندہ بالکل فائدہ حاصل کرے. تو آپ کیا فرمائیں گے؟ بہت ماشاءاللہ پیارا واقعہ. اور میں سن رہا تھا وقار بھائی نے جو حدیث پاک پیش کی ماشاءاللہ، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری جملہ ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی. تو اب یہ ایسا ہو گیا کہ کسی چیز کی طرف بالکل ایک دم کلائمیکس پر آپ ایسے پر لے آئے کہ آپ نے کسی ایسی چیز کا ذکر نہیں فرمایا کہ وہاں پر کوئی گنجائش ہوتی. کیا بات آپ نے آخری وہ لیول لے کر آیا کہ یہاں پر بھی ہو تو یہاں پر بھی بخشا نہیں جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا، جو حکم ہے وہ پورا کیا جائے گا. اور یقیناً جنید بھائی اگر ہم دیکھیں تو امیر علیہ سنت کی تعلیمات ہمیں اس طرف لے جاتی ہے کہ ہمیں فرمایا گیا کہ آپ روزانہ مطالعہ کریں 4 صفحات کا نیک اعمال میں، اور یہ مطالعے کی طرف ترغیب دلانا. اور یہی بات شروع بھی ہوئی کہ دور اندیشی میں یہ بھی ہے کہ آپ جب کتاب پڑھتے ہیں اور بزرگان دین رحمہ اللہ کی زندگی ہمارے سامنے آتی ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے مقدس فیصلے ہماری نظروں کے سامنے آتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دور اندیشی اس وقت جو قدم اٹھایا گیا تھا، اس کے بعد جو حالات مرتب ہوئے وہ پیارے قدم ہونے کی وجہ سے ہی حالات اتنے بہتر ہوئے. جیسے کہ ہجرت کے موقع پر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام چونکہ یہاں سے دوسری طرف ہجرت کر رہے تھے، اب مدینہ منورہ میں جو پہلے سے موجود تھے جی انصار، اب ان کو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلا دی کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، کیا بات ہے. تم ان کی مدد کرو. اب یہ ترغیب دلانا، دور اندیشی یہ تھی کہ جو آنے والا باہر سے آیا ہے کہیں وہ اس چیز کا شکار نہ ہو جائے کہ میں نئے علاقے میں آیا ہوں، اب یہ ان پر احسان کے لیے بڑھ جائے کہ نہیں ہم نے آپ پر جو ہے احسان کیا، یا یہ بیچارے اپنے آپ کو نرم محسوس کریں یا نیچے طبیعت کا محسوس کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تمہارے بھائی ہیں، اب ان کے ساتھ میں بھائی چارہ تم بڑھاؤ. اب اس بھائی چارے کی ایسی مثال صحابہ کرام نے پیش کی. اللہ 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 تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ہم پڑھتے ہیں تو کس طرح انہوں نے اپنا حصہ، مال کا آدھا حصہ اٹھا کر دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تربیت، مال کا حصہ دے دیا. کسی کی 2 بیویاں تھیں، ایک کو طلاق دے کر اس کا نکاح فرما دیا، اس سے نکاح کروا دیا. اور اس طرح سے انہیں اپنی زندگی میں ایسی جگہ عطا فرمائی کہ سبحان اللہ اس کی مثال نہیں ملتی. اور آپ اگر اور آگے تھوڑا سا ہم قدم بڑھاتے ہیں اور تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسپیچ، جو بیان فرمایا، تاریخ میں جو میں نے کتابوں میں کچھ میں نے مطالعہ کیا تھا اس میں بتایا جاتا ہے کہ جو بعد کے جو فلاسفر تھے جنہوں نے ہسٹریز پڑھی ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو، حجۃ الوداع کے واقعے کو جب پڑھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسے رہبر کا بیان ہے. دنیا میں اسپیچز تو بہت سارے بیانات ہوتے ہیں لیکن یہ وہ بیان ہے کہ کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ چھوٹے کو بڑے پر، ہاں امیر کو غریب پر. فضیلت کس؟ اللہ کی بارگاہ سے تمہیں فضیلت کیسے ملے گی؟ اللہ کی بارگاہ سے تمہارے کو فضیلت صرف اس صورت میں مل سکتی ہے کہ تم تقوی شعار ہو اور تقوی پرہیزگاری تمہارے اندر ہے. یہ فضیلت کا معیار ہے، ورنہ فضیلت کسی رنگ روپ، مال، اسباب، قد قامت پر آپ کو فضیلتیں نہیں ملے گی. اور پھر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس فیصلہ، وہ تاریخی فیصلہ کہ جب منکرین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو آپ نے ان کی طرف آگے بڑھ کر ان کو اس چیز کے لیے راضی کیا اور اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ یہ بات مانی نہیں جائے گی. اگر آج آپ یہ کہہ رہے ہو کہ زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، کل کوئی دوسرے کام کے لیے کھڑا ہو جائے گا، کوئی تیسرے کام کے لیے. آپ نے اس کا ایسا فیصلہ فرمایا کہ تاریخ میں اس کی مثال ملتی ہے کہ ملتی نہیں ہے کہ آپ نے اتنے پیارے انداز میں اس چیزوں کو روکا. یعنی وہی بات ہے نا عبدالعزیز بھائی کہ اگر جو موجودہ حالات ہے، اگر موجودہ حالات میں ایسے فیصلے لیے جائے کہ وہ وقتی فائدہ تو ہو جائے، وقتی طور پہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن بعد میں اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، بعد والوں میں یہ مثالیں قائم ہوگی. جنید بھائی اگر میں ایک چیز عرض کروں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کوئی چیز نہیں عطا فرماتا، بندہ اس وقت مغموم ہوتا ہے کہ میں نے اتنی دعائیں کی مجھے نہیں ملا، لیکن بعد میں اس کو یاد آتا ہے یار اچھا ہوا وہ چیز اس وقت مجھے نہیں ملی.
تو ہم دور اندیش نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت برابر وہ بندے کے حق میں کیا بہتر ہے اللہ پاک وہ جانتا ہے، وہ حکیم ہے، وہ اس کے ہر فیصلہ حکمت والا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے حق میں یہ چیز کب ملنا بہتر ہے اور کب اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو واقعی ناظرین یہی ہمیں چاہیے کہ ہم دور اندیش بنیں۔ جی ہاں، آج ہم مطلب میں موٹی سی بات عرض کروں، سماج میں رہتے، جنگلوں میں نہیں رہتے، سوسائٹی میں رہتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ افراد وابستہ ہے۔ تو اس طرح ہر فرد، میں اپنے گھر کے متعلق، آپ اپنے گھر کے متعلق سوچے، غور کریں۔ میں گھر کی مثال سے آگے بڑھتا ہوں، پھر وقار بھائی کی طرف چلتا ہوں۔ آج جو ہے اگر ہمارا بچہ کوئی غلطی کر رہا ہے تو ہم اس پر بہت زیادہ اگر سختی کر رہے ہیں، بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، اس کو یہاں تک کہ مار رہے ہیں، ہم کیا مثال قائم کر رہے ہیں کہ غلطی کرنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے؟ کیونکہ آج جو ہمارا بچہ ہے کل یقیناً وہ بڑا ہوگا اور اس کے بھی بچے ہوں گے، تو شاید ہم یہ تربیت کر رہے ہیں کہ بچے جب غلطیاں کریں تو اتنی سختی کرو، تو یہ بھی غلط ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم بالکل اگنور کر رہے، کوئی بات کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے، وہ غلطیوں پر غلطیاں کر رہا ہے، ہم جو ہے آنکھ بند کیے ہوئے، تو شاید ہم یہ تربیت کر رہے کہ بچوں کو بالکل فری رہنے دو، کچھ بھی کرے، کوئی بات مت بولو، تو جناب یہ بھی غلط ہے۔ جی ہاں، اس میں بھی دور اندیش بننا پڑے گا کہ کیا، کیونکہ وہ بچہ ہے، وہ نہیں جانتا میرے حق میں کیا بہتر ہے۔ ہم سمجھ رہے، ہم اس کے فیوچر پر نظر رکھے، اس کے مستقبل پر نظر رکھے اور ایسے فیصلے لے، اس انداز سے اس کی تربیت کرے کہ کل وہ بچہ بڑا ہو کر ہمیں آئیڈیل بنا سکے کہ میرے والد نے میری اس طرح تربیت کی ہے اور مجھے اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرنی ہے۔ اس طرح انشاءاللہ فرد سے افراد، افراد سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ میں چاہوں گا اس میں مزید جو ہے ہم چاہتے ہیں دور اندیشی حاصل ہو۔ وقار بھائی، تو ایک تو آپ نے پوائنٹ بیان کیا کہ تاریخ کو پڑھے، ٹھیک ہے جناب، آج بھی الحمدللہ کچھ تاریخی واقعات آپ نے بھی پیش کیے، عبدالعزیز بھائی نے بھی پیش کیے۔ اور کیا پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے بندے کو دور اندیشی حاصل ہو جائے؟ کیونکہ پہلی بات عرض کی تھی، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت اہم ترین چیز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کہیں ملتی نہیں ہے، خریدی نہیں جا سکتی، تو اب حاصل کیسے کرنا ہے اس کو؟ جی ماشاءاللہ، وہ دوسرا پوائنٹ عرض کرنے سے پہلے ایک جملہ عرض کرتا ہوں میں کہ تجربہ اگرچہ پرانا ہوتا ہے لیکن ہر نئی بات کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ اگرچہ پرانا ہوتا ہے لیکن نئی بات کو تکمیل تک پہنچانے میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ کوئی بھی نیا کام ہوتا ہے اس کو کرنے میں، سر انجام دینے میں، آج جو ہمارا ٹاپک ہے دور اندیشی، اس کو پورا کرنے میں ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں دور اندیشی حاصل کرنے کے لیے دوسرا مدنی پھول، دوسرا پوائنٹ تجربات سے سیکھنا ہے۔ کیا بات، انسان کے اپنے بھی تجربات ہوتے ہیں، دوسروں کے بھی تجربات ہوتے ہیں، دونوں کے تجربات سے وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے اور اپنے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہے اور دور اندیش بن سکتا ہے۔ ابھی ضمن میں یہ عرض کروں گا تجربات سے سیکھنے کے حوالے سے کہ ہر زبان میں کچھ نہ کچھ محاورے بھی فیمس ہیں، اور وہ محاورے جو ہے وہ بھی بہت تجربات کے بعد ہمارے سامنے آئے ہیں، تو وہ تجربات سے بھی انسان دور اندیش بن سکتا ہے۔ تجربات کا نچوڑ ہوتے ہیں محاورے، یوں کہہ سکتے ہو، یہ کہہ سکتے ہیں، بہت کچھ غور کر کے بہت کچھ ہوتا ہے تو وہ کوزے، وہ یوں کہ یہ سمندر کو کوزے میں، جی جی، مثال بھی شروعات آپ نے مثال سے ہی کر دی ماشاءاللہ۔ جی جی، اس میں کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک مثال ہے، کئی بیانات میں بھی سننے ملتی ہے ہم کو، اور وہ یہ ہے کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت، یعنی اب پچھتانے سے کیا فائدہ ہے جبکہ جو کام تھا جس وقت کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ اس کو ہم ہماری اخروی اعتبار سے بھی لے سکتے ہیں کہ آخرت کی تیاری کا وقت ابھی ملا ہے، مرنے کے بعد تو ہمیں کوئی موقع نہیں ملنا ہے۔ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے کا بھی موقع روح نکلنے کے بعد نہیں ملنا ہے، آج ذکر کرنا ہے، آج تلاوت کرنی ہے، آج نمازیں پڑھنی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت تجربے کے بعد سامنے آیا ہوا جملہ ہے یا محاورہ ہے کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اسی طرح جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس کو بھی ہم دنیاوی طور پہ بھی لے سکتے ہیں اور زیادہ آخرت کے طور پہ ہم کو لینا چاہیے کہ جو کریں گے اس کا ریٹرن تو پانا ہی ہم نے۔ اسی طرح تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، یعنی کوئی بھی کام کرنا ہے تو جلد بازی میں مت کرو۔ یہ سارے محاورے جو ہے نا ہماری دور اندیشی کو بڑھانے والے ہیں۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ کیا بات، اب بہت ساری چیزیں دیکھ کر
وہ دل للچاتا شاید ہے، آپ لالچ آپ جو کہہ رہے ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین نوٹ کر رہے ہو ان کو کہ یار یہ تو مطلب گویا کہ جنید بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہیں سے خریدی نہیں جا سکتی، لیکن وقار بھائی تو اس کو اس سودے کو بیچ رہے، بیچنے سے مراد یہ کہ بتا رہے کہ FGN بھائی چینل کس فری میں طرح، بتا جی رہا ہے۔ ایف جی این چینل پر الحمدللہ، یعنی واقعی وقار بھائی یہ جو مثالیں ہیں نا، اور آپ نے جو پوائنٹ لایا ہے کہ تجربات سے، جی تجربات سے، جی تجربات سے سیکھا جائے، یعنی ناظرین میں یہاں پر آپ کنٹینیو کریں اس کلام کو، یعنی بات بہت اہم موڑ پر ہماری پہنچ رہی ہے کہ دور اندیشی حاصل کرنا ہے تو اب تاریخ پڑھنا ہے۔ جی جناب تاریخ پڑھ لی، اب بہتوں کے پاس وقت نہیں ہے، چلیے آپ کے سامنے جو ہو رہا ہے ان تجربات سے تو سیکھیے۔ صحیح، ہر واقعے کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، ہر واقعے کو، ہر حادثے کو یہ نہیں کہا جا سکتا جناب ہو گیا بس ویسے ہی، اس سے میں نے کیا سیکھا۔ تو یہی بات ماشاءاللہ وقار بھائی فرما رہے۔ جی وقار بھائی، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، واہ سبحان اللہ، یہ ذہن بن جائے کہ یہ وقت جو ہے وہ گزر جائے گا، تکلیف کے بعد آسانی آئیں گے، جیسے عبدالعزیز بھائی نے فرمایا کہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے ہمارے حق میں بہتر کیا ہے۔ بعض اوقات بندے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے ظاہری طور پہ نہیں ملا، لیکن یہ نہ ملنے میں اس کے لیے عافیت تھی، اس کے لیے فائدہ تھا۔ اسی طرح سانچ کو آنچ نہیں، کیا بات، اب اس پر تو بہت سارے واقعات اولیاء کرام کے ہیں کہ جب وقت آئے انہوں نے حق بیانی کی، سچ بول دیا، اور اس کی برکتیں یہ ہوئی کہ ان کو آنچ بھی نہیں آئی، اور بڑے بڑے اس کی برکت سے انقلاب آئے، بڑے بڑے چینجز معاشرے میں آئے۔ یعنی دنیاوی طور سچے کو کوئی خوف نہیں، سچے کو کوئی خوف نہیں، جو سچ بولے گا انشاءاللہ الکریم وہ بعد میں فائدے میں رہے گا۔ بظاہر اس کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ ابھی میرے کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ الکریم اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اور آخری میں محاورہ عرض کرتا ہوں جنید بھائی، بہت پیارا محاورہ ہے، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اللہ اللہ، یہ تو محاورہ ہی پورا دور اندیشی کے تعلق سے ہے کہ جو جس کو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دنیاوی طور پہ اگر دیکھے تو وہ سامان جمع کرنے میں لگا ہوا ہے۔ دنیا میں رہنا کتنا ہے، کتنے وقت کے لیے رہنا ہے؟ ایوریج لائف 55 سال 60 سال ہے، پھر بھی اللہ پاک نے جتنی زندگی لکھی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے یہی مہینہ آخری ہو، یہی ہفتہ آخری ہو، یہی دن آخری ہو، یہی گھنٹہ آخری ہو، یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ مدینے میں موت نصیب فرمائے، بقی شریف میں 2 گز زمین نصیب فرمائے۔ تو یہ بہت گہری بات ہے اور دور اندیشے والی بات ہے کہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ جنید بھائی، ایک چیز، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، جی میں اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ جو دور اندیش ہے وہاں اس کو یہ واقعہ یہ چیز بتا رہا ہے کہ تم نے بھلے دور اندیشی سے 100 برس کا سامان کا اکٹھا کر لیا، لیکن اگر موت آئے گی تو کیا کرو گے؟ یہ بھی تو دور اندیشی ہے۔ جی تم ایک طرف دور اندیشی یہ دیکھ رہے ہو کہ مجھے جینا کتنا ہے، تو چلو میں بہترین گھر بنا لوں، بینک بیلنس کر لوں، انتظامات کر لوں، دور اندیشی تم نے اختیار کر لی، لیکن موت صحیح، یہ اس دور کا خیال اندیشی نہیں بھی، کیا، اس کو ہاں جی اس کو دور اگنور کر اندیشی دی۔ بھی ضروری ہے۔ جی اس محاورے سے سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، دنیا میں اتنا رہنا ہے، جیسا میں عرض کر رہا تھا 55 سال 60 سال یا جو بھی ہے، تو اس کے لیے سامان تو جمع کر رہا ہے، بالکل، لیکن وہاں جہاں اینڈ لیس لائف ہے، صحیح، جہاں زندگی ختم نہیں ہونے واہ واہ والی، جس واہ کو آخرت کہتے ہیں ہم، وہاں کے لیے کیا جمع کیا ہے؟ یعنی یہ فنا ہے اور وہاں فنا نہیں، وہاں بقا ہے، جی وہاں ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ تو جو چند سالوں کی ہے اس کے لیے بہت کوشش ہے، فنا کی اور تیاری، بقا جہاں پر توجہ نہیں۔ جی جہاں ہمیشہ ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں کبھی فنا نہیں، کبھی موت نہیں آنی ہے، وہاں کے لیے ناظرین میری اور آپ کی کیا تیاری ہے؟ آج اس پروگرام کے ذریعے ہمیں یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ ہم اس پر بھی غور کریں۔ جی ہاں، دور اندیشی لوگ کہتے ہیں کہ جناب میں اتنا چھوڑ جاؤں کہ میرے بعد میرے بال بچے خوشحال رہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں بڑی اچھی سوچ ہے، اگر حلال کما رہے، حلال ذرائع سے چھوڑ رہے، تاکہ آپ کے بعد آپ کے بال بچے بھیک مانگنے نہ لگے، یوں کہ یہ بالکل مفلوق الحال نہ ہو جائے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں کے لیے بھی تو آپ کو تیاری کرنی ہے۔ آپ کیا وہاں اپنے بال بچوں کے بھروسے پڑ جا رہے؟ کوئی بھی کہے گا نہیں جناب، کون کس کو یاد رکھتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن یا چند دن ایصال ثواب ہو جائے، اس کے بعد سب اپنے اپنے معاملات میں لگ جاتے ہیں، کوئی جانے والوں کو بہت کم یاد رکھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جانے والا خود اپنی تیاری ایسی کر کے جائے، اعمال صالحہ، تقوی، پرہیزگاری، حسن سلوک، نمازیں، نیکیاں، یہ اس کا ایسا ذخیرہ اپنے ساتھ لے جائے کہ اس زندگی میں اس کے لیے نجات کی راہ اللہ کی رحمت سے
جی ہاں، یاد رکھیے نیکیاں صرف ذریعہ ہے، باقی اللہ کی رحمت ہی سے بگڑی بننی ہے، اللہ کی رحمت ہی سے معاملات آسان ہونے ہیں۔ تو اپنی نیکیوں پر بھروسہ نہیں، رب کی رحمت پر بھروسہ رکھے، لیکن تیاری اسی زندگی میں مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ ناظرین، ٹاپک ہے دور اندیشی۔ جی ہاں، پوائنٹ وائز الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اس پر گفتگو کریں۔ ایک نئی صبح میں کلام بھی آپ سماعت کرتے رہتے ہیں، ابتدا میں بھی آپ نے کلام سنا، اگر مزید آپ اپنی خواہش، اپنی فرمائش والا کلام سننا چاہتے ہیں تو دیر کس بات کی، اسکرین پر نظر آنے والے نمبرز پر آپ اپنی فرمائش پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کی فرمائش پوری کی جائے گی۔ میں چاہوں گا الطاف بھائی بھی اگر کچھ اپنا حصہ اس میں شامل کرے، کچھ کلام اس میں لے لیتے، پھر انشاءاللہ تعالی ہم جی ٹھیک ہے، کچھ فرمائش بھی ہے، میں اس فرمائش کی طرف بھی بڑھتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، یہ کلام سنا دیجئے۔ ٹھیک ہے جناب، سنانا ہی ہم کو کوئی نہ کوئی کلام مزید، آپ کو اس کلام کی طرف بھی ہم لے کر چلتے ہیں۔ جی، اور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسی کلام کو شامل کر لیں یا جو تیاری ہے وہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا مزمل نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا مزمل نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، تیرا وصف بیان گو کسے، تیرا وصف بیان گو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی، تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا مزمل نور مجسم، اے مظہر شان جمالی، اے مظہر شان جمالی، اے خواجہ بندہ والی، مجھے حشر میں کام آ جائے، تیرا ذوق سخن آرائی، مجھے حشر میں کام آ جائے، میرا ذوق سخن آرائی، یا مزمل نور مجسم، ما اجمل کا تیری صورت، ما احسن کا تیری سیرت، ما اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی، یا مزمل نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، تو رئیس روز شفاعت، تو امیر لطف و عنایت، ہے ادیب کو تجھ سے نسبت،
غلام گے تو آقا آئی یا مزمل نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی. ماشاء اللہ بارک اللہ. مزید کلام انشاءاللہ شامل کریں گے وقت مناسب پر اللہ پاک نے چاہا تو. گفتگو چل رہی ہے دور اندیشی پر. الحمدللہ 2 پوائنٹ بیان ہوئے اور کافی مختصر یہ تفصیل بھی اس کی آپ نے سماعت کی. میں چاہوں گا مزید کچھ اور آسان پوائنٹ اگر ہو. دور اندیش بننا ہے، بس اللہ کرے کہ اس سلسلے سے میں بھی دور اندیش بن جاؤں. آمین یا رب العالمین. جی انشاءاللہ گفتگو اپنے موڑ پر ہے اور جتنی مثالیں بھائی نے بیان کی، وقار بھائی نے، اگر ایک ایک مثال لی جائے تو ایک ایک سلسلہ ہو سکتا ہے. ایک سلسلہ ہو سکتا ہے. اور اس کے اندر یعنی بالکل بہت ساری بہت وسعت ہے. بہت یقیناً مطلب سمندر کو کوزے میں پرانے والی ہی مثال ہے ساری، کہ اگر گفتگو اور اتنے سارے تجربات کو دیکھ کر ہی غالباً وہ مثال بنائی گئی ہوگی. اب اس میں جنید بھائی بہت پیاری گفتگو میں جسے قرض کے حوالے سے اگر ہم دور اندیش ہو جائیں کہ قرض لینا یہ بہت آسان کام ہے آج کی تاریخ میں. اچھا قرض دینے والوں نے بھی ایسے ایسے معاملات کر دیے ہیں کہ آپ کو یہ خریدنا ہے، لون لے لیجئے. اب لون لوگوں کو ایزی لگتا ہے، کریڈٹ کارڈ رکھا ہوا ہے، ضرورت ہو نہ ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کہاوت مجھے بھی یاد آ گئی کہ جب فیملی میں کوئی ڈاکٹر آ جاتا ہے تو لوگوں کو بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہے. مفت میں جو ہے وہ جو ہے علاج پوچھنے لگتے ہیں، مجھے یہاں درد ہو رہا ہے، مجھے وہاں درد ہو رہا ہے. ڈاکٹر کو دیکھ کر بیماری یاد آ جاتی ہے. اب مفت کا ڈاکٹر ہے نا، وہ بل دینا نہیں ہے، تو دل سے بیماریاں نکل رہی ہے کہ یہاں پر بھی درد ہے، یہ بھی بتا دیجئے، وہ بھی بتا دیجئے. اب قرض لیا آسان ہے، لیکن ادا کرنے پر دور اندیشی نہیں ہے. میں اسے ادا کیسے کروں گا؟ لے لیا، خرچ کر دیا. پھر جو دور اندیش نہیں ہوتا ہے جنید بھائی، اس کے لیے پرابلم یہ ہے کہ وہ بہت ساری مصیبتوں میں، کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے. ڈپریشن آ جائے گا، ٹینشن آ جائے گا، اس کے جسم کے کئی اعضاء پر افیکٹ کر سکتا ہے، اس کا دماغ پر اثر کرے گا، اس کے دل پر، اس کی دیگر اعضاء بدنیہ پر اس کا اثر ہوگا. پھر جب وہ ڈپریشن میں جائے گا، اس کی بیوی ڈپریشن میں جائے گی، اس کے بچے اور پورے ماں باپ ڈپریشن میں، یہ ایک پوری چین چل جائے گی. تو مکان کا کرایہ آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگ جب مکان حاصل کرتے ہیں دور اندیش نہیں ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ایک لگژری فلیٹ میں لے لوں. اب کرایہ کتنا ہے اس کا جناب؟ 35,000 50,000. وقتی طور پر جو آپ کمائی کر رہے ہیں، اگر وہ کام آپ کا ایسا نہیں ہے کہ جس سے آپ کی کمائی ریگولر ہوتی ہو، یا آپ نے کچھ پیسہ سال بھر کا جمع کر کے نہیں رکھا ہے کہ کرایہ بھی میرا جمع ہے، میرے دیگر اخراجات بھی میرے جمع ہے، کہ سال بھر کا میں نے پورا کا پورا اپنا ایک نظام دیکھ لیا کہ کتنا مجھے خرچ آتا ہے، تو میں مکان لوں ایسا کہ جہاں مجھے 1-2 مہینے کے بعد مجھے پریشانی لاحق نہ ہو. میرے گھر والے یہ سوچ و بچار میں لگ جائے کہ اب کیا کریں، کہ اب مکان کہاں تبدیل کریں. تو قرض لیتے وقت بھی دھیان دیں، مکان لیتے وقت دھیان دیں. یہ دور اندیشی کا جو ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے کہ آپ دور اندیش ہونا چاہیے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، بلکہ ایک لطیفہ ہے لیکن اس میں عبرت کافی ہے. ایک صاحب اپنے نوکر کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھ، بغل میں ہمارے جو سیٹھ صاحب ہیں ان کا نوکر کتنا دور اندیش ہے. انہوں نے اس سے کہا جا بازار سے جا کر بلب لیا. تو بلب لینے کے لیے گیا، لیکن آتے وقت اس نے ایک بوتل میں مٹی کا تیل لے لیا. پھر اس نے 2 موم بتی بھی حاصل کر لی کہ کبھی اگر بلب فیوز ہو گیا تو میں جو ہے لالٹین لگا دوں گا، لالٹین کا تیل ختم ہو گیا تو میں موم بتی لگا دوں گا. دیکھ کتنا ہوشیار ہے. اور تجھے آدھا گھنٹے سے میں نے بھیجا کہ جا کے ٹیکسی لیا، اور تو آدھے گھنٹے بعد ہاتھ ہلا کر چلا آیا کہ ٹیکسی تو نہیں ملی، کیا میں آٹو رکشہ لے لوں؟ بولے اگر وہ نوکر ہوتا تو وہ پوچھتا نہیں، ساتھ آٹو رکشہ لے آتا. اب نوکر نے یہ بات سنی تو اس کو شرمندگی بھی اپنے دل میں دماغ میں بٹھا لی. کچھ عرصہ بعد سیٹھ صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی. سیٹھ صاحب نے کہا کہ جا کر حکیم کو لے آؤ. اب حکیم صاحب کو لے آیا، ساتھ میں 3 آدمی پیچھے چلے آ رہے ہیں. اب آ کر وہ سب کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. سیٹھ صاحب نے کہا یہ حکیم تو ٹھیک ہے، لیکن یہ 3 بندے یہ کون ہیں؟ اللہ. اب ایک کے جو ہے بغل میں کپڑے کا تھان ہے، تو ایک لوٹا پکڑے کھڑا ہے، تو تیسرا جو ہے وہ پھاوڑا لیے کھڑا ہے. اب بولے کہا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، حکیم صاحب آپ کا علاج کریں گے، علاج کرنے میں تو ماہر ہے، لیکن اگر معاملات کچھ آگے بڑھ گئے تو آپ نے مجھے سکھایا تھا کہ دور اندیش رہنا چاہیے، تو میں کفن والے کو بھی ساتھ لے آیا ہوں، ساتھ میں غسل دینے والے کو بھی لے آیا ہوں، اور یہ قبر کھودنے والا بھی ساتھ میں آیا ہے. تو
دور اندیشی یقیناً یہ اچھی چیز ہے، لیکن آپ دور اندیشی کس چیز میں کر رہے ہیں، اس چیز کا کہاں کرنی ہے؟ کہاں کرنی چاہیے. اور ایک شعر یاد آ گیا مجھے، عجب ہے اس گلی کے دور اندیش، دیا رکھنا تھا پتھر رکھ دیا. کیا تو بات ہے، واہ. آپ دیکھیں دور اندیشی، اگر آپ دنیاوی اعتبار سے اپنے بچے کا فیوچر برائٹ کرنے کے لیے اس کو ناجائز کام کی طرف ڈھکیل رہے ہیں کہ میں اس کو ڈانس سکھا دوں، یہ آپ کی دور اندیشی غلط ہے. کہ آج بہت اس کا رواج ہے، جیسے کہ ریل بنانا، آج ویڈیوز بن رہی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کا کھیل، ان کا جو پیشن ہے وہ چھوڑا کر پیسہ کمانے کی غرض سے کہ دوسرا کر رہا ہے تو میں بھی کر لیتا ہوں، ان کو ریل بنانے میں لگا دی، ان کا بچپنا غائب ہو گیا. ان کا کھیل کود، ان کا وہ جو سہانا پن تھا کہ ہم کہتے کہ ہماری زندگی میں اگر مجھے بیک جانا پڑے گا تو میں کیا پسند کروں گا، تو میں میرا بچپنا چاہوں گا صحیح. کہ مجھے میرا بچپنا چاہیے. لیکن دور اندیشی، آپ کس چیز کو دور اندیشی سمجھ رہے ہیں؟ جس چیز کو آپ دور اندیشی سمجھتے ہیں کیا وہ دور اندیشی ہے آپ کی؟ یہ ہے بھی کہ نہیں، یہ بھی بندے یہ بھی تو کو سوچنا ضروری ہے آپ کے غور لیے. کر ورنہ لینا جیسے چاہیے. یہ واقعہ تھا کہ وہ اس کے مالک نے اس کو سکھایا کچھ، اس نے سمجھا کچھ اور ہوا کچھ. تو آپ اپنے بچوں کو جس دور اندیشی کے ساتھ جس چیز کی طرف ڈھکیل رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کے لیے تباہی بربادی لے آئے اور آپ کا بچہ تباہ و برباد ہو کر پھر اس کی آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائے. اللہ. جیسے کہ امیر علیہ السلام فرماتے کہ کسی نے امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا سیدی نگاہوں کی حفاظت کے لیے بتائیے، ہم یورپ میں رہتے ہیں اور وہاں پر بے حیائی بہت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کو گھر سے نکلتے وقت، اپنے ملک سے نکلتے وقت سوچنا چاہیے کہ آپ جب ڈالر کمانے جا رہے ہیں تو آپ کے سامنے پیسہ تھا. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ جس جگہ جا رہے ہیں وہاں پر پہلے بے حیائی کتنی ہے. آپ یہ اگر سوچ لیتے تو قناعت پسند ہو جاتے، کم چیز پر اکتفا کر لیتے، تو اس نحوست میں نہیں پڑتے. یقیناً اگر آپ نے اس کی تربیت فرمانے سے پہلے دور اندیشی سکھائی. کوئی کام کرنے سے پہلے، کوئی سفر کرنے سے پہلے، کوئی اسٹیپ لینے سے پہلے غور کر لیجئے کہ اس میں کیا کیا چیزیں پیش آ سکتی ہے. جی ہاں ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک ہی ہے دور اندیشی. اور اب ہم دور اندیشی کیسے حاصل کرنا ہے، ان نکات کو، ان پوائنٹس کو بیان کرتے ہوئے اب ہم بڑھ چکے ہیں کہ دور اندیشی کن چیزوں میں ہونی چاہیے. تو ہمارے عبدالعزیز بھائی نے بہت پیاری مثالیں دی. قرض لینا ہے، نہیں لینا ہے، لینے کی ضرورت ہے نہیں ہے، لیں گے تو ادا کیسے کریں گے. اسی طرح اور بھی اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی دور اندیشی کن چیزوں میں ضروری ہے، اس کی طرف ہماری رہنمائی کی. وقار بھائی آپ کیا فرماتے ہیں، دور اندیشی کن چیزوں میں ہونی چاہیے؟ جی، کن چیزوں میں دور اندیشی بندے کو اپنانا چاہیے، اس ضمن میں کچھ پوائنٹس ہم پیش کرنے لگے ہیں. تو ایک پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے لائف سٹائل کو دیکھ لیں. ہر انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا جائز طریقے پر شریعت کے دائرے میں رہ کر لائف سٹائل اپنا سکتا ہے. اس کے کپڑے کیسے ہیں، جوتے کیسے یعنی ہیں، زندگی گزارنے کا انداز. ٹھیک. اب اس میں ساری چیزیں آ گئی، جیسا اب گاڑیاں بھی آ گئی، تو بہت ساری چیزیں آ گئی، استعمال کرنے کی چیزیں بھی آ گئی. تو اس میں اگر کوئی پہلے سے ہی ایک دم لگژری لائف اپنا لے اور وہ اس معاملے میں دور اندیشی کا مظاہرہ نہ کرے یا نہ اپنائے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک اور محاورہ آ گیا، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. اللہ. کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ یہ کرنے کے بعد میں وہ لائف سٹائل اپنائی جانا جو ہے وہ ہمارے لیے کنٹینیوٹی نہ ہو. تو اس معاملے میں دور اندیشی کا مظاہرہ یہ ہونا چاہیے کہ بندے کو چاہیے پہلے سے تھوڑا سا جو ہے وہ توازن، بیلنس رکھے، اپنے آپ کو اعتدال اپنائے، لباس میں، کپڑوں میں وغیرہ چیزوں میں، اس معاملے میں دور اندیش بن جائے. اسی طرح دوسرا پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ خرچ کا جو معاملہ ہے تو یہ اسی سے ملتا جلتا ہے. یعنی آمدنی اور خرچ کا معاملہ 3 طرح سے ہوتا ہے. یا تو آمدنی زیادہ ہے، خرچ کم ہے، یا تو آمدنی جتنا ہے اتنا ہی خرچ ہے، یا تو آمدنی کم ہے، خرچ زیادہ ہے. تو یہ تیسرا جو پہلو، یہ تو انسان کو پریشان کر دے گا. تو پہلا جو ہے انکم کم ہے، انکم کم ہے، یعنی انکمنگ کم ہے، آؤٹ گوئنگ زیادہ ہے، خرچ ایکسپنسز زیادہ ہے. تو اس معاملے میں وہ دور اندیش بن جائے کہ اپنے کاموں کو اس طرح وہ سیٹ کرے، اپنے خرچوں کو اس طرح سیٹ کرے کہ جتنی آمدنی ہے اس سے وہ اس کے خرچے کم ہو، ایکسپنسز کم ہو. اگر یہ وہ اعتدال نہیں رکھے گا تو پھر وہ خود بھی پریشان ہوں گا، گھر والے بھی سارے پریشان ہوں گے اور پورے گھرانے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہر بندے کو یہ چاہیے، اور یہ کرنے والے کر بھی رہے ہوتے ہیں، کہ اپنی منتھلی انکم کتنی ہے اس کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی کے مطابق اپنے ایکسپنسز جو ہے وہ کور کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ 2 پوائنٹ بڑے پیارے ہیں، اس پر بھی اپنے یعنی واقعی ناظرین غور کرنے والی بات ہے. یہ کوئی ایسی باتیں نہیں بتائی جا رہی ہے کہ جناب بہت گتھیاں جو الجھ چکی تھی وہ سلجھائی جا رہی ہے. وہ واقعی کیا بات بتائی جا رہی، یعنی ایک نارمل سی گفتگو ہو رہی ہے اور آپ خود سمجھ رہے کہ یہی پوائنٹ سے جناب جی ہاں کامیاب زندگی گزارنا ہے، سکون کی لائف گزارنا ہے،
ٹینشن فری رہنا ہے. ہاں پھر دیکھیے ناگہانی آفات حادثات یہ سب کے ساتھ لگے ہوئے، لیکن چونکہ آج کے سلسلے کو ہم مثالوں کا سلسلہ بھی کہہ سکتے ہیں. وقار بھائی اتنی ساری، ہاں عبدالعزیز بھائی، وقار بھائی عبدالعزیز بھائی اتنی ساری مثالیں لے کر آئے ہوئے، تو اس میں میں بھی کچھ اپنا حصہ ملا لوں کہ خود کردارہ علاج نیست، اچھا ہاتھوں کے کیے کا علاج نہیں. تو اپنے ہاتھ سے جو کیا ہوا ہے اب اس کا کیا علاج کرے گا بندہ؟ دیکھ رہا ہے جناب 25,000 آمدنی ہے، صحیح. ہر ماہ 30,000 خرچ کر رہا ہے، تو 5,000 کیا ہو رہے ہیں؟ 5,000 قرضہ، کبھی عابد بھائی سے، کبھی ساجد بھائی سے، کبھی جو ہے جنید بھائی سے، کبھی وقار بھائی سے. اس مہینے لیا ان کو دیا، اس مہینے لیا ان کو. پھر یہ جس کی 30 کی عادت ہوئی نا عبدالعزیز بھائی، تو پھر وہ رکتا نہیں، پھر وہ 32 پر بھی جائے گا، 35 پر بھی جائے گا. تو پھر اس طرح قرض پر قرض، قرض پر قرض. اور پھر عبدالعزیز بھائی نے مثال بھی دی، قرض لینا آسان ہے جناب، ادا کرنا. تو لہٰذا غور کریں. مجھے ایک بہت اچھی بات لگی تھی، ایک تھے مطلب پہچان والے رشتہ دار ہمارے، ان کو گھر لینا تھا، چھوٹا سا اماؤنٹ شارٹ پڑ رہا تھا، چھوٹا سا اماؤنٹ وہ بھی لاکھوں میں تھا کیونکہ گھر بھی قیمتی تھا. ہاں جی. تو انہوں نے جو ہے، حالانکہ ان کو مل بھی سکتا تھا وہ لون قرض وغیرہ جو بھی اسکیمیں تھیں، انہوں نے کیلکولیشن کیا عبدالعزیز بھائی کہ اگر میں یہ لون لیتا ہوں تو یہ لون مجھے پھیرنا ہوگا تقریباً 15 سال کی میعاد میں. 15 سال کی میعاد میں مجھے لون پھیرنا ہے. ابھی میری عمر ہے تقریباً 45 ایئرس، 15 سال بعد عمر ہو جائے گی 60 سال. تو اب کیا 60 سال تک میں قرضہ ہی پھیرتا رہوں؟ اللہ. اور میرا بچہ ابھی جو ہے وہ ہے مطلب جوانی کی طرف بڑھ رہا ہے، تو کیا جوان بچے پہ میں اپنے قرضے کا بوجھ لاد دوں؟ سوچ دیکھیے ان کی، انہوں نے کینسل کر دیا، نہیں لیا لو. بولے یار ہیوی پہ میں رہ رہا ہوں، اللہ پاک دے گا تو اس کا بھی انتظام کر دوں گا. یہ دور اندیشی. وہ اس کا جی کہاوتوں پر چل رہی ہے، لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. اللہ. صحیح. اب جہاں آپ نے شروعات تاریخ کی مثالوں کی ہے، تو وہاں پر ویسی جو دور اندیشی جہاں پر نہیں کی گئی وہاں نقصانات آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. آج بھی دیکھ رہے ہیں واقعی. کسی نے کیا اور جھیل رہے ہیں. اور کہیں دور اندیشیاں ایسی ہوئی جیسے کہ آج مینارہ مسجد دیکھ لیں ہم، یا شہروں میں جو مسجد دیکھ لیں، یہ دور اندیش لوگوں نے اس وقت میں. آج اگر کوئی کوشش کرے کہ شہر کے بیچ میں کوئی مسجد تعمیر کر اس لے، کو تو یہ مثال بھی دی جائے گی نا حضرت کہ دور اندیشی دیکھیے، یہ 4 گلیوں میں 4 مساجد ہیں اور چاروں وسیع و عریض ہے، چاروں بڑی بڑی مساجد ہیں. اچھا بنی کب ہے جناب؟ آج سے تقریباً 150 200 سال پہلے. اس وقت اتنی آبادی بھی نہیں تھی. کوئی سوچتا ہوگا کہ یار اتنی بڑی بڑی مسجدیں ایک گلی میں، دوسری گلی میں اتنی بڑی مسجد بنا رہے ہو، اس کے سوال کون بھرے گا؟ لیکن وہ 150 سال پہلے جو ہے 150 سال بعد کی دور اندیشی نے آج ان مساجد کو یوں کہ یہ نمازیوں کے لیے ناکافی ہو رہی ہے. وہ اب اور اگر اچھا آج آپ کھڑے ہو جائیں، سوچیں کہ چلے ایک مسجد لے لیں، اب یہ دوسرا نہ پہلو جگہ ہے، جی، دوسرا نہ جگہ، نہ اتنی بڑی رقم، خاطر کا رقم، پھر جنہوں نے اسپتال بنائے ہیں. جی تو جس وقت میں ابھی آپ کو گورنمنٹ کی پلاننگ آپ دیکھ لیں جی تو ایئرپورٹ 40-50 کلومیٹر دور شہر سے بنتا ہے. صحیح. لیکن کچھ عرصہ بعد دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں سے لے کے وہاں تک جو 40 کلومیٹر دور ایئرپورٹ بنا تھا وہ پورا کا پورا آباد ہو گیا. آباد ہو جاتا ہے. تو بہت یہ سارے پلاننگ گورنمنٹ کی پلاننگ بھی ہوتی ہے. واقعی بہت سالوں کی پلاننگ پہلے کی جاتی ہے. وہ دور اندیشی روڈ کٹنگ اور یہ سارے جو ہے چیزیں. ہے. جی جی بالکل واضح مثالیں ماشاءاللہ. یعنی آج کے سلسلے کا موضوع دور اندیشی رکھا جائے یا مثالوں کا سلسلہ، یہ ہماری مجلس طے کر رہے. بہرحال ناظرین آئیے ایک کلام جو فرمائشی تھا اس کی طرف بھی بڑھتے ہیں اور مزید پھر اپنی گفتگو کو ہم مکمل کرنے کی طرف سلسلے کو لے کر چلتے ہیں. جی. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، زخم پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی
نہ پھر چاہے دلہن پھول مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول لب پھول دہن پھول دخن پھول بدن پھول. کیا بات ہے، ماشاء اللہ، بہت خوب. ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام ایک نئی صبح ہو. جی ہاں، آج کا ٹاپک ہے ہمارا دور اندیشی. دور اندیشی کہتے کسے ہے؟ آپ نے اس کی تعریف بھی سنی. دور اندیشی کیسے اپنائی جائے اس پر بھی کئی پوائنٹس پر آپ نے گفتگو سماعت کی، اور کن کاموں میں دور اندیشی ہونی چاہیے اس پر ہمارا کلام جاری ہے. چند منٹ جو ہے وہ باقی ہے. میں چاہوں گا وقار بھائی گفتگو کا مکمل کرنا ہے. جی. تو دور اندیشی کن معاملات میں ہونی چاہیے؟ قرض نہیں لینے میں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہے. واقعی مثالوں کے ذریعے بھی آپ نے سمجھایا. آخرت کے معاملے میں دور اندیش ہونا ہے. اللہ اللہ، اس پر میں کس چیز، کیا چیز مجھے وہاں راحت نصیب کرے گی؟ یہاں مجھے تکیے کے بغیر نیند نہیں آتی. جب تک تھوڑی نرم چیز رضائی یا کوئی اور چیز بچھا نہ لوں تب تک جو ہے زمین پر بڑے چے کتنا ہی تھکا ہوا ہو سو جاؤ تو بار بار کروٹیں بدلنے کی نوبت آ جاتی ہے. قبر میں ظاہر ہے نہ تکیہ ہوگا، نہ رضائی ہوگی، نہ چٹائی ہوگی. کیسے آرام کروں گا؟ پھر عذابات کا سامنا. پتہ ہے کہ گناہ کرنے پر کیا عذابات ہے، نیکیاں کرنے پر کیا ثوابات جو ہے یہ ہے، لیکن اس کے باوجود زندگی کا ایک ہی انداز ہے. وہی انداز سے میری زندگی گزر رہی ہے. میری زندگی میں نیکیاں، فرائض، واجبات، یہ سب چیزیں داخل نہیں ہو پا رہی ہے. اس میں کیسے دور اندیشی اپنائی جائے؟ سبحان اللہ. اس پر جنید بھائی ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث پاک میں پیش کرتا ہوں. پارہ سورہ حشر کی آیت نمبر 18. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، جس کا ترجمہ ہے کنز العرفان ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. کیا بھیجا؟ کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. تو ہم جو کچھ دنیا میں کر رہے ہیں اس کے مطابق آخرت میں اس کا بدلہ پانے والے ہیں. ایک حدیث پاک بھی پیش کرتا ہوں. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، جبکہ عاجز وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے. اللہ اکبر. جنید بھائی اور ایف جی این چینل کے ناظرین کو میں اس پروگرام کے توسل سے عرض کروں گا، یقیناً ہم جو کر رہے ہیں اسی کے مطابق قبر میں پانے والے، آخرت میں پانے والے. نیکیاں کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ کریم رب راضی ہوگا، اور وہ راضی ہوگا تو انشاءاللہ جنت میں، قبر میں جنت کی کھڑکی کھلیں گی. انشاءاللہ کل قیامت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پائیں گے اور انشاءاللہ جنت کا داخلہ نصیب ہوگا. اور اگر رب کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں تو اسی کے مطابق آخرت میں ہونا ہے. جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ جو بھی گناہ ہم کرتے ہیں نا، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، کبیرہ گناہ لے لو، چھوٹے گناہ لے لو، بڑے گناہ لے لو، جسم کے اعضاء سے جو گناہ ہو رہے وہ لے لو، یا اللہ کی نافرمانیوں کی صورت میں جو گناہ ہو رہے، یہ جتنے بھی گناہ ہیں یہی قبر میں سانپ بچھو کی شکل میں آئیں گے اور جو مردہ ہے اس کو ڈسیں گے، اس کو عذاب دیں گے. تو ہمارے سامنے چوائس ہے دنیا میں رہتے ہوئے. یہ بھی ایک دور اندیشی ہے کہ جس قبر میں تا قیامت رہنا ہے. کب قیامت قائم ہوگی؟ تب تک اکیلے رہنا ہے. اس میں صرف نیکیاں کام آنے والی، اور ابھی ہمیں پتہ ہے کہ وہی نیکیاں ہمیں فائدہ دیں گے آخرت میں. گناہ تو ہمیں وہاں برباد کر دیں گے، نقصان پہنچائیں گے. تو ایف جی این چینل کے ناظرین کو اس پروگرام کے توسل سے عرض کروں گا کہ یہ ہمارے لیے دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے. یہاں دور اندیش بن جائے، اپنی آخرت کے لیے سامان جمع کرے، نیکیاں کرے، رب کو راضی کرنے والے کام کرے. جو پتہ ہے کہ یہ رب کی ناراضی ہے اس سے بچ جائے، اور جو نہیں پتہ ہے ہم کو جاننا بھی ہوگا، علم دین بھی حاصل کرنا ہوگا. علم دین حاصل ہوگا تو پتہ چلے گا یہ بھی نافرمانی. جیسے ہر کوئی کہتا ہے کہ بھائی ہم تو جھوٹ بولتے نہیں ہیں، ہم کو تو جھوٹ سے بچنا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھے کہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ نہیں جھوٹ بولتے کس کس کو ہے. پتہ چلا ہم گھر میں تو ہر 2 بات پہ جھوٹ بول رہے ہیں. بچہ رو رہا ہے، کہہ رہے ہیں بیٹا چپ ہو جانا، میں چاکلیٹ لا کے دوں گا، جبکہ نیت ہی نہیں ہے دل میں. تو ایسی کئی مثالیں ہیں.
تو وہاں پر علم دین کی کمی کی وجہ سے بھی ہم سے گناہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور بات امام غزالی کی یاد آ رہی مجھے کہ جو ہنستا ہوا دنیا میں گناہ کرے گا روتا ہوا جہنم میں ہانکا جائے گا. اللہ اکبر. تو جنید بھائی واقعی یعنی میں کیا عرض کروں, آپ اس پہ کچھ غور و مدنی پھول فکر عطا کرنے فرمائیں. والی بات ہے, واقعی سوچنے والی بات ہے دور ناظرین. اندیشی جنید بھائی میں عرض کروں, وقت تو ختم اختتام پر ہے. جی جی یہ دو پہلو ہم نے رکھے, جو آخری آپ نے دینی پہلو بتایا کہ دور اندیش کیسے ہونا چاہیے, جنازے کو کندھا دے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قبرستان جانے کے جو حکم فرمایا, حدیث پاک کا جو مفہوم ہے وہ دور اندیشی ہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ بھائی ایک دن آپ نے بھی یہاں پر آنا ہے. جنید بھائی اگر آپ دیکھیں تو دنیاوی معاملے میں تقریباً بندے دور اندیش ہیں کہ میں یہاں کما لوں, یہ یہاں لگا دوں, یہاں اتنا نفع ہوگا, پھر اس سے یہ ہوگا, اس سے یہ فائدہ ہوگا. لیکن یہ جو دور اندیشی ہے, اگر آپ 10 لوگوں کو بٹھا لینا تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 میں سے 9 بندہ جو ہے نا وہ دنیاوی اعتبار سے دور اندیش ہے, اور دور اندیشی کے اس نے کام کیے ہیں. لیکن اگر آپ 100 کو بٹھا لینا تو اس میں سے آپ کو شاید 99 ایسے ملیں گے جو دین کے معاملے میں دور اندیشی اختیار نہیں کرتے. دینی معاملات بالکل ایک دم ایسے بنے ہوئے کہ بس مجھے کچھ نہیں معلوم, میں کچھ نہیں جانتا ہوں. یقیناً ان کو اس سے ہوش کے ناخن لینا چاہیے. قرآن پاک اگر پڑھیں اور اسے سمجھے تو جنہوں نے اس طرح کی جو غلطیاں کی ہے وہ پوری کی پوری قوم ہلاک تباہ برباد ہو گئی. تو کیا ہم چاہتے ہیں, ہم دیکھیں ہمارے گاؤں میں بھی کئی نسلیں برباد ہو گئی ہیں دور اندیشی. انہوں نے گناہوں کی طرف اپنے بچوں کو جو ہے جاتے وقت ان کی رہنمائی نہیں کی, ان کی پرورش نہیں کی, ان کو سمجھایا نہیں, اور ان کی فیملی میں کئی لوگوں نے غلطیاں کی, وہ اس پر انہوں نے پکڑ نہیں کی, ان کی توجہ نہیں رکھی. دنیاوی اعتبار سے ان کو خوب دھیان دیا, بیٹا پڑھو گے نہیں, لکھو گے نہیں تو تم آگے کیسے پڑھو گے. اور بچہ بچپن سے, اب وہ بچہ نیند میں سے اٹھایا اس کو, چلو اٹھو جلدی اسکول جانا ہے, کیوں, ارے پڑھو گے نہیں تو تم کامیاب زندگی کیسے گزارو گے. تو بچے کے دماغ میں ایک چیز بیٹھ گئی, کامیاب زندگی کے لیے مجھے پڑھنا ہے. ارے کامیاب زندگی کے لیے بیٹا آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے, آپ کو روزہ بھی رکھنا ہے. کامیاب زندگی کے لیے پڑھائی آپ کو کے سچ, ساتھ میں ہاں پڑھنے کس نے وہ بھی انکار پڑھے, کیا, منع جی کہاں بے ہے. شک. بچے کی جس سے آپ نے یہ جو سوچ جائز بنائی, تعلیم ہے وہ تو ہے ہی, آپ نے لے یہ لیں گے. سوچ بنائی, جی. بچے کی سوچ بنی. بے اچھا, شک. جو ماں باپ یہ سوچ بنا رہے ان کے ماں باپ نے ان کی سوچ بنائی, تو چلیے ان کے توسل سے آپ نے یہ سیکھا, آپ کے توسل سے آپ کا بچہ سیکھے گا. اگر یہی چیز آپ اس میں شامل کر لیں, آپ دودھ لے رہے ہیں تو اس میں چینی ڈال دے رہے ہیں تاکہ بچے کو پینا اچھا لگے, ہارلیکس ڈال دے رہے ہیں اور دوسرا کوئی پروڈکٹ ڈال رہے ہیں کہ بچہ اس کی محبت میں دودھ پی لے, یہ دور اندیشی آپ نے اختیار کی, خالص دودھ نہیں پیے گا, چلے کوئی چیز شامل کر لیتے ہیں. صحیح. تو ایسے ہی اگر ہم ہمارے بچوں کو دینی تربیت و تعلیم و تربیت دیں اور بزرگوں کے واقعات سکھائیں, جس طرح کہ حضرت بابا فرید کی والدہ ان کو شکر دیا کرتی تھی نماز کی طرف توجہ دلانے کے لیے, تو یہ اس طرح کے واقعات کتابوں میں بھرے پڑے. ہم اپنے بچوں کو اگر نیکیوں کی طرف لائیں, یہاں دور اندیش بنے نا, تو الحمدللہ یہ فصل ہمیں یقیناً نفع دے گی. یہ تو سوچ رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا, اس معاملے میں دور اندیش بن رہے ہیں. ان کے لیے دنیاوی طور پہ سامان بھی اکٹھا کر رہے ہیں, ان کو بھی پریپیئر کر رہے ہیں. اچھی چیز ہے, کرنا بھی چاہیے, اللہ پر بھروسہ رکھ کر, کامل توکل رکھ کر. یہ تو سوچ رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. اب دونوں اعتبار سے یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا, بالکل ان کے مرنے کے بعد ان کی آخرت کا کیا ہوگا. اس معاملے میں بھی دور اندیش بن جائے ان کی اور اپنی آخرت کا بھی. آخری گفتگو ایک منٹ کی 30 سیکنڈ کی ہے کہ جس طرح کاروبار میں ہمارے ایف جی این چینل کے ناظرین کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا, جس طرح آپ نے کاروبار کیا, جو بزنس کیا, آپ نے بھروسہ لوگوں پہ نہیں کیا, آپ نے اپنا یقین مستحکم رکھا کہ نہیں میں اس یقین کے ساتھ خود میں رہوں گا تو کاروبار ہوگا, ورنہ میں نقصان میں چلا جاؤں گا. تو میں یہی عرض کرنا چاہوں گا جنید بھائی کہ ہم کسی کے بھروسے اپنے بزنس, کاروبار, گھر بار کچھ نہیں چھوڑتے, تو کسی کے بھروسے مرنا بھی نہیں چاہیے. اگرچہ وہ میری بیوی, میرے بچے, میرے ماں باپ کیوں نہ ہوں, کہ کسی کے بھروسے اگر آپ مر گئے کہ یہ مجھے کچھ دیں گے یا مجھے کچھ بھیجیں گے, ہو سکتا ہے اللہ 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 قریب میں کچھ سال میں ایک مرتبہ ایصال ثواب کا جو ذہن بنا اس میں کر لے, لیکن لوگ اپنے ماں باپ کی قبریں تک بھول جاتے ہیں کیونکہ وہ جاتے ہی نہیں ہیں قبرستان, تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ دفنایا کہاں ہے. تو کیا یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ کیا میں اس معاملے میں دور اندیش نہیں بنوں؟ کیا میں یہاں اپنا ذہن نہیں بناؤں کہ یار مجھے میری تیاری کر کے مجھے جانا ہے, میرے لیے کوئی کچھ بھیجے بہت اچھی بات, نہیں بھیجے تو میں میرا تو لے جاؤں سامان. اور یہی بزرگوں نے کیا بھی ہے اور الحمدللہ ہمیں سکھایا بھی ہے. اللہ تعالیٰ بس قبول فرما لے, اللہ پاک قبول کرے. ناظرین بہت وسیع ٹاپک ہے, جتنا اس پر کلام کیا جائے کم ہے. بس یہ ہے کہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. ہم نے سلسلے کے آخر میں اس کو آخرت کی طرف موڑنے کی جو ہے وہ کوشش کی کہ دور اندیشی ہمیں آخرت کے متعلق بھی ہونی چاہیے. ماشاءاللہ اس کے متعلق مزید میں وقار بھائی سے کچھ اور بھی گفتگو کروں گا. اس کے پہلے کچھ دنیاوی معاملات میں بھی چند منٹ باقی ہمارے سلسلے کے, کچھ دنیاوی معاملات میں دور اندیشی نہ ہونا انسان کو دنیا میں بھی کتنے بڑے نقصان کا سبب بنا سکتا ہے, اس کی چند مثالیں میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں. عبدالعزیز بھائی, موبائل استعمال کرتے ایک تعداد ہے, یوں کہیے کہ مطلب
90% اگر کہہ سکتے ہیں تو غلط شاید نہ ہو کہ موبائل رکھتے ہیں. اچھا موبائل استعمال کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ موبائل میں پاسورڈ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے اپنی سیفٹی اچھی بات ہے. خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے, اب بندہ پڑا ہوا ہے, اب اس کے گھر والوں سے رشتہ داروں سے رابطہ کرنا ہے, کیسے کریں, کیسے کیا جائے؟ کیسے کریں؟ اس کا موبائل کھل ہی نہیں رہا ہے کیونکہ پاسورڈ ڈالے ہوئے, جی وہ بندہ پڑا ہوا ہے. اگر قریب کا ہو تو چلو رشتہ دار کوئی جمع ہو جائے, دوست احباب کوئی جان پہچان والے, اگر دور حادثہ پیش آیا ہے تو کیا کیا جائے, تو اس پر بھی غور کر لیجئے. اسی طرح آپ کے اہم ترین ڈاکیومنٹس, پاسپورٹ اور بھی گھر کے کاغذات, آفس کے کاغذات اور بھی بہت سارے لائسنس وغیرہ شاید آپ کمپیوٹر میں اپنے پی سی میں سیو رکھتے ہوں گے, اس پر بھی آپ نے پاسورڈ ڈالا ہوا ہے. اچھا پاسورڈ ڈالنے کو میں ناجائز نہیں کہہ رہا, نہ ڈالنے سے منع کر رہا ہوں. اتنے سیکیور رکھتے کہ کسی کو نہیں بتاتے, اپنے قریب کو بھی نہیں بتاتے. اچانک کوئی حادثہ ہو گیا, آپ دنیا سے چلے گئے, ان ڈاکیومنٹس کی ضرورت ہے, کون کھولے, کس کے پاس جایا جائے؟ گھر والے آزمائش میں. تو پھر آزمائش ہوگی, غور کر لیجئے. اسی طرح روزانہ جب آپ گھر میں سو رہے ہیں, سونے کا وقت ہو گیا ہے, کیا آپ نے اپنا گیس کے سلنڈر کا بٹن آف کر دیا؟ آپ کہیں کیا ہوتا ہے بھائی, کیا ہوتا ہے؟ جو حادثات ہوئے انہیں رات کو سونے پہ پتہ نہیں تھا کہ حادثہ صبح ہوگا. عبدالعزیز بھائی ایک رات کی بات کر رہا ہوں, تقریباً 3-3:30 بجے دروازہ نوک ہوا. اللہ خیر کرے, اٹھ کر دیکھا تو بازو والے پڑوسی, بالکل بازو کے ایک ہی دیوار دونوں, بولے بھائی ہمارے سامنے والے گھر میں میرے والد رہتے ہیں, ان کے گھر میں آگ لگ گئی ہے 3-3:30 بجے. اور جیسے کھڑکی کھولی تو آگ کے شرارے, پورا روڈ پبلک سے بھرا ہوا ہے, فائر بریگیڈ, اور کئی گھنٹوں کے بعد وہ آگ پر قابو پایا جا سکا. کیا ان کو پتا تھا رات میں کہ صبح آگ لگ جائے گی؟ تو سلنڈر کا جو کمال ہوتا ہے آگ لگنے میں, آگ بھڑکنے میں, آپ سمجھدار ہے, اس کو بند کر دے. بہت سارے لوگوں کے گھروں میں جو وائرنگس ہوتی ہے بہت پرانی ہوتی ہے, وائر کٹے ہوئے بھی ہوتے ہیں, ٹیپ مار کر چلا رہے ہوتے. اللہ نہ کرے کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے, تھوڑی فرصت نکالیے, ان چیزوں کو درست کر لیجئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں آپ کے لیے نقصان کا سبب بنے. کار چلانے والے, بائک چلانے والے, ان کی خدمات میں بھی عرض ہے, بعض اوقات ٹائر بالکل پلین ہو چکا ہے, ہاں فیملی کے ساتھ آپ دوڑ رہے یہاں سے وہاں, یا اکیلے دوڑ رہے, آپ کی بھی تو جان قیمتی ہے نا جناب. ہاں کچھ نہیں ہوتا یار, جن کے حادثات ہوئے نا شاید ان کی بھی یہی سوچ ہوگی کچھ نہیں ہوتا یار. لیکن کہتے نا کہ وقت جو ہے وہ کہہ کر نہیں آتا, خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو ان کی بھی درست ریپیرنگ, درست مرمت کروا لیجئے. اور میں چاہوں گا کہ اگر روزانہ بندہ کچھ ایسا پلان کرے کہ یار یہ دور اندیشی کا میسج مجھے روزانہ ملتا رہے, کہ میں دور اندیش بن جاؤں, میں بس اپنی قبر و آخرت کے معاملے میں بھی اور اپنی دنیا کے معاملے میں بھی. تو اگر اس میں 1 سے 1.5 منٹ میں اگر کچھ آپ آسان نسخہ بتا دے, پھر ہم صلاۃ والسلام کی طرف بڑھتے ہیں. یہ پورا پروگرام ہی گویا کہ اخروی طور پہ اگر لے, آخرت کی تیاری کے طور پہ لے, تو الحمدللہ آج کے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے لیے جو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں جو ایک نعمت عطا فرمائی ہے, بولنے کو تو وہ چھوٹا سا ایک کتابچہ ہے, چھوٹا سا ایک بکلیٹ ہے جو جیب میں بھی آ جاتا ہے, اس کا موبائل اپلیکیشن بھی الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کی IT ٹیم نے بنایا ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے امام غزالی کی ایک بات عرض کر دوں, آپ نے کچھ اس طرح فرمایا اپنا جائزہ, اپنا محاسبہ لینے کے لیے, گویا کہ آخرت کے تعلق سے دور اندیش ہونے کے حوالے سے وہ کچھ اس طرح فرمایا کہ انسان کے پاس ایک رجسٹر ہونا چاہیے جس میں وہ مہلکات بھی لکھے, ہلاک کرنے والے اعمال کو بھی لکھے, منجیات کو بھی لکھے, نجات دلانے والے اعمال کو بھی لکھے, اور پھر غور کرے کہ میں کہاں چل رہا ہوں, میرا دن کیسے گزر رہا ہے, میرے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں, میرے ہفتے مہینے سابقہ زندگی کیسے گزر گئی. اب میں نے آیت کریمہ بھی پڑھی تھی جنید بھائی, اور پھر ایک حدیث پاک بھی پڑھی تھی. پھر ہمارا پورا پروگرام FGN چینل کے ناظرین کے سامنے ہے. اور ابھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات عرض کی, آج کے اس دور میں ہمارے پاس کیا ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی دور اندیشی کو بھی بڑھائیں, اپنے سابقہ معاملہ پہ بھی غور کریں کہ میرا آج کا دن کیسے گزرا, کیا میں نے نمازیں پڑھی ہیں, کیا میں آج غیبت سے بچاؤں, کیا میرے کانوں نے آج حرام تو نہیں سنا, میری زبان سے کوئی حرام گفتگو تو نہیں نکلی, آج پورا دن گزر گیا.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ جو کلام نازل ہوا قرآن پاک، وہ میں نے ہاتھ میں بھی نہیں لیا، تلاوت بھی نہیں کی، سمجھا بھی نہیں، احکامات پہ عمل بھی نہیں کیا. ارے پورا دن گزر گیا. جیسے ابھی ارشاد فرما رہے تھے کہ والدین فوت ہو چکے، ان کے لیے پورا دن گزر گیا، ایک اثار ثواب نہیں کیا، ایک مغفرت کی دعا نہیں کی. تو اس طرح کے کئی معاملات ایسے ہیں جس پر ہم تھوڑی سی ہماری توجہ کوئی لا دے تو ہم اس پر عمل کر لیں گے. تو اس کے لیے الحمدللہ امیر علیہ سنت نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے. ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں آپ نیکی ٹائم اپلیکیشن، اس میں بہت سارے فیچرز ہیں. اس میں سے ایک فیچر نیک اعمال بھی ہے، جس میں کچھ سوالات ہمیں دیے گئے ہیں جو ہمیں روزانہ اپنے آپ سے پوچھنے ہیں. جیسے اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے روزانہ کے بھی ہیں، ہفتہ وار بھی ہے، ماہانہ بھی ہے. یہ مختلف لینگویجز میں بھی یہ اپلیکیشن اویلیبل ہے، انگلش میں بھی ہے، رومن اردو میں بھی ہے. تو اس اپلیکیشن میں جنید بھائی کچھ سوالات دیے گئے جو روزانہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے ہیں اور اسی کے اندر اپنے آپ کو جواب دے دینا ہے. اس سے ہم اپنا محاسبہ کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ آج کا دن میرا کیسا گزرا. اس کے مطابق آئندہ کل کو پلان کر سکیں گے کہ آج تلاوت رہ گئی، کل نہیں رہنا چاہیے. آج 313 مرتبہ درود پاک رہ گئے، کل نہیں رہنا چاہیے. صحیح. اللہ اکبر، آج ظہر کی نماز کی جماعت چھوڑ گئی، کل نہیں رہنا چاہیے. تو یہ محاسبہ کرنے کے لیے امیر علیہ سنت نے نیک اعمال ہم کو عطا فرمائے. اسلامی بھائیوں کے لیے 72 ہے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی 63، بچوں کے لیے بھی 40 ہے. جو دینی اداروں میں اسلامی بھائی علم دین حاصل کر رہے، درس نظامی کر رہے ہیں، ان کے لیے 92 ہیں. اسی طرح جو جیلوں میں ہے ان کے لیے بھی 52 ہے. گونگے بہرے نابینا ہے ان کے لیے بھی 27 ہے. الحمدللہ زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ نیک اعمال امیر علیہ سنت نے بنائے ہیں. اس کا موبائل اپلیکیشن بھی ہے. تو آپ سب سے گزارش کروں گا ایف جی این چینل کے ناظرین کہ نیکی ٹائم اس نام سے اپلیکیشن ہے، آپ اس کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں اور اس سے روزانہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے چلے. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم عز و جل ہم سب کو دنیا و آخرت دونوں معاملات میں دور اندیشی اختیار کرنے آمین کی یا رب توفیق عطا فرمائے. یعنی وہ کام کرنے کی جس میں ہمارا فائدہ ہو اور ان کاموں سے بچنے کی جس میں ہماری دنیا و آخرت کا نقصان ہو، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایف جی این چینل دیکھتے رہیے، اس کی دعوت عام کرتے رہیے. انشاءاللہ الکریم پھر نئے ٹاپک کے ساتھ حاضری ہوگی. آئیے صلاۃ و سلام باقی. اے دین حق کے راہبر تم پر سلام ہے دم، تم پر سلام ہے دم، تم پر سلام ہے دم. میرے شفیع محشر تم پر سلام ہے دم. للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے، للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے. بے حد ہے حال اب تر، بے حد ہے حال اب تر، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم. محتاج سے تمہارے کرتے ہیں سب کنارہ، محتاج سے تمہارے کرتے ہیں سب کنارہ. بس ایک تم ہی ہو یاور، بس ایک تم ہی ہو یاور، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم. اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، اپنے گدائے
کی لیجے خبر خدا را کیجے کرم حسن پر کیجے کرم ہم سب پر تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ مبارک وسلم رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے ذکر